ان کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، صدق الله العظيم۔ کاتب قرآن ہے معاویہ، کاتب قرآن ہے معاویہ، ایک عظیم انسان ہے معاویہ، سرفر یہودیوں کو جس نے ڈھیر کر دیا، سرفر یہودیوں کو جس نے ڈھیر کر دیا، کل زبر تھے جو یہودی آج زیر کر دیا، ایک ایسا طوفان ہے معاویہ، کفر کی حکومتوں کو تار تار کر دیا، موت کا پیغام ہے معاویہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مقدس اور عظیم ہستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہلائے۔ ہر صحابی کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ کسی ایک ادنا صحابی کے مقام کو نہ کوئی ولی پہنچ سکتا ہے، نہ بزرگ پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض سے ان کو یہ مقام ملا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں امام وقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے دروازے پہ کنڈی ہوتی ہے، اگر اس کو ہلاؤ گے تو پورے دروازے پر اس کا اثر پڑتا ہے، حرکت کرتا ہے، ایسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ اگر ان پر تنقید کرو گے اور ان کو نشانہ بناؤ گے تو تمام صحابہ کی ذات مجروح ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ گویا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پردہ ہیں۔ اگر صحابہ کو سمجھنا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر سے پردہ ہٹانا پڑے گا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سمجھنا پڑے گا تو صحابہ کو سمجھ جاؤ گے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو خاندان ہے بنو امیہ، جب غزوہ بدر ہوئی ہے تو اس میں بنو امیہ کے بہت سارے لوگ مارے گئے، لیکن اس میں ایک فرقہ وہ ہوا، ایک گروہ وہ ہوا کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان یہ پہلے اسلام قبول نہیں کیے تھے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آئے۔ غزوہ احد میں کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ ان کی بیوی ہندہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبائی تھی، یہ بھی اسلام قبول کر لی۔ تو جب اسلام قبول کر لی تو اب کسی کے اوپر نشانہ سادھنا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی جب بہت سارے لوگ تھے اسلام قبول کیے، اسلام جب آدمی قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے رہتے ہیں اور اس نے جو حرکات کی رہتی ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کیے، بعثت نبی سے 5 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم بہت اعلیٰ خاندان ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان بنو امیہ یہ بھی بہت اعلیٰ خاندان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نیچے اس کا درجہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر کتابوں میں اور ویسے بھی جب محرم کا موقع آئے گا تو لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کون تھے؟ یزید، جس کا کارنامہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اسی نے شہید کیا، یزید نے۔ یہ کیسا آدمی تھا؟ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کیوں امیر بنایا اور حکومت کی باغ ڈور اس کے سپرد کر دی، وہ باتیں آئیں گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ایسے لکھو، با ایسے لکھو، الف ایسے لکھو، تھوڑا اس کو ٹیڑھا کرو، رحیم ایسے لکھو، رحمان ایسے لکھو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، جو آسمان سے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو لکھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ایک حساب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بھی ہے کہ ہماری آپ کی ماں حضرت ام حبیبہ جن کا نام ہے رملہ بنت ابی سفیان، یہ ابی سفیان کی بیٹی ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کیا لگی؟ بہن لگی۔ تو ام حبیبہ یہ کس کی بیوی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس حساب سے حضرت معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگے؟ سالے لگے نا، کیا لگے؟ سالے۔ دوسری بات، حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ام میمونہ رضی اللہ عنہا، ان کی بہن سے کس کا نکاح ہوا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک طرف سے کیا لگے؟ سالے، اور ایک طرف سے کیا لگے؟ ہم زلف۔ سمجھتے ہو ہم زلف؟ ساڑو جس کو بولتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیا لگے؟ ہم زلف، اس لیے کہ حضرت میمونہ کس کی نکاح میں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ان کی بہن سے کس کا نکاح ہوا؟
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں یزید، یہ میں پوائنٹ جو سمجھا رہا ہوں آپ کو، ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ حضرت معاویہ، سب سے پہلی بات دیکھو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، کیا سمجھنا ضروری ہے، یہ کوئی تاریخ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ کس کا؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ماننا ضروری ہے ورنہ ایمان کا خطرہ ہے۔ سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ ان خلفائے راشدین کے بعد سب سے افضل مقام ہے عشرہ مبشرہ کا، یعنی وہ 10 صحابی جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، جس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام، ابو عبیدہ ابن الجراح، یہ تمام صحابہ آتے ہیں۔ 10 صحابی ہیں اور 4 وہ خلفائے راشدین۔ یہ 10 صحابیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان عشرہ مبشرہ کے بعد جن کا مقام ہے اہل بدر، غزوہ بدر میں جو لوگ صحابہ شریک ہوئے 313، ان کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد میں جو لوگ شریک ہوئے اہل احد کا مقام ہے۔ اس کے بعد پھر اہل بیت رضوان، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے بیعت کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، ایک درخت کے نیچے یہ بیعت لی گئی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، ان کا مقام ہے۔ بیعت رضوان کے بعد پھر جو ہے باقی انصار و مہاجرین کا مقام اور مرتبہ، یہ ترتیب ہے۔ تو حضرت علی اچھا جتنے صحابہ ہیں چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے ہوں یا فتح مکہ کے بعد، تمام صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی ہے کہ کیا وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیے اور اپنے مالوں کو خرچ کیا، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ کن لوگوں سے؟ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور خرچ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے ہوں چاہے وہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے ہوں، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے السابقون الاولون من المہاجرین، ان کا مقام زیادہ اونچا ہے، زیادہ اعلیٰ ہے۔ ان میں بھی خلفائے راشدین کا اور سب سے اونچا مقام پیغمبر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ نے فرمایا سب سے ہم نے کیا وعدہ کیا ہے؟ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے سب سے کس کا وعدہ کیا؟ حسنہ کا۔ حسنہ کیا ہے؟ دوسری جگہ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ کیا رکھے جائیں گے؟ ان کو جہنم ٹچ بھی نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لوگ تمام کے تمام کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیے تھے، لیکن ایک روایت ہے کہ فتح مکہ پر اسلام قبول کیے، تو چاہے فتح مکہ پر سے پہلے اسلام قبول کیے ہوں یا فتح مکہ کے بعد، اس آیت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ
دیکھو خلافت کا دور چلا کس کا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کے گورنر حضرت یزید بن ابی سفیان، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، وہ تھے شام کے گورنر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت یزید بن ابی سفیان، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو عمر فاروق امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب پیغام آیا کہ شام کے گورنر کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیج دیا کہ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنایا جائے۔ یہ کون بنا رہا ہے گورنر؟ حضرت عمر فاروق۔ ابو سفیان نے کہا بھی، جو اسلام لا چکے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا بیٹا یزید انتقال کر گیا ہے، اب آپ کس کو وہاں کا والی بنائیں گے، کس کو امیر اور گورنر بنا رہے ہیں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا جو پیغام ان کی موت کا لایا تھا، میں نے اسی کے ہاتھ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ایک بھائی کے بعد ایک بھائی، ایک بھائی کے بعد ایک بھائی، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون کہاں فٹ بیٹھتا ہے، کون پرزہ کہاں لگے گا، کون کس لائق ہے، یہ تم نہیں جانتے، سیاست کرنا تم نہیں جانتے۔ شام کا گورنر ہم نے حضرت معاویہ کو بنایا ہے تو میں جانتا ہوں کہ حکومت کون چلا سکتا ہے، سلطنت کی باغ ڈور کون سنبھال سکتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا۔ شام کا گورنر بنا دیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ اچھا، یہ پہلا لشکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، اس نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ کیا کر لی؟ ہاں، ابھی تک جو ہے سمندری جہاد نہیں ہوا تھا، کشتیاں نہیں تھی سمندری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے صحابہ کو، اس لیے کہ آج کل جیسے کشتیاں چلتی ہیں اس وقت ایسا نہیں تھا۔ کشتی سمندر میں چل رہی ہے، ہوا نے کس طرف لے کے چلی گئی کچھ پتہ نہیں، یا کشتی ہوا کہیں اور لے کے چلی گئی کشتی کو بہا کر، اور صحابہ ڈوب گئے تو خطرہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجازت نہیں دی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی کہ ہم کو سمندری جہاد کی اجازت دیجیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا جب حضرت عمر فاروق نے اجازت نہیں دی تو اب ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بار بار جب اجازت طلب کی تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جہاد کرو۔ اچھا، شام کے اطراف میں رومیوں کا، یہودیوں کا غلبہ تھا، کبھی بھی خطرہ تھا، خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا، کبھی بھی یہ لوگ غداری کر سکتے ہیں اور اسلامی مملکت پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری تھا، یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے ماہر تجربہ کار تھے کہ جنہوں نے ٹکر لیا کس سے؟ رومی حکومت سے، اور سمندری جہاد کر کے اس حدیث کے مصداق ہوئے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قافلہ، یہ لشکر اپنے اوپر اس نے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ پہلا لشکر جس نے جہاد کیا، اور سمندر کے راستے سے قبرص، یہ ایک جزیرہ ہے، جیسے مالٹا ایک جزیرہ ہے، جنگ آزادی میں اٹلی کے قریب پڑتا ہے مالٹا، یہ
اس پر انگریزوں کا تسلط تھا، انگریزوں کی حکمرانی تھی۔ ہمارے علماء حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، ان اکابرین کو مالٹا جو جزیرہ ہے وہاں پر قید کیا گیا کیمپوں میں۔ کس کے لیے؟ جنگ آزادی کے لیے۔ ان لوگوں محنت کر رہے تھے۔ تحریک ریشمی رومال اسی لیے چلائی گئی تاکہ اس ہندوستان سے انگریزوں کا خاتمہ ہو جائے۔ انگریزوں کی حکومت وہاں تھی تو ان حضرات کو وہاں پر کیا کر دیا؟ قید کر دیا۔ ابھی تو ماشاءاللہ مسلمان آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک جزیرہ تھا، جزیرہ قبرص۔ اس قبرص پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح حاصل کی۔ جب یہ قبرص فتح ہو گیا، جزیرہ تھا جو بہت عمدہ قسم کے پھل وہاں آتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو فتح کر لیا۔ جب یہ سلطنت تھی یہودیوں کی، رومیوں کی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب فتح کیا ہے تو اس میں ایک صحابی تھے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو رونے لگے۔ تو عمر صحابہ نے کہا کہ یہ فتح کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اتنی عالی شان یہ لوگوں کی حکومت تھی اور سلطنت تھی، آج اللہ نے ہم کو ان پر مسلط کیا ہے اور ان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ آج ہم فتح حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس لیے رو رہا ہوں کہیں وہ دور نہ آ جائے کہ پھر اس قبرص پر یہودیوں کی سلطنت قائم ہو جائے، جیسے آج اللہ نے ان کی نافرمانی کے سبب ہمیں ان پر مسلط کر دیا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم نافرمانی کریں گے، اللہ کے احکام سے منہ موڑیں گے، تو پھر اللہ دوبارہ کہیں یہودیوں کو ہم پر مسلط نہ کر دے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ یونانیوں میں، ترکیوں میں جنگ ہوئی۔ یونانی کہتے تھے قبرص ہمارا ہے، ترکی کہتے تھے قبرص ہمارا ہے۔ اب یہ بیچ میں کیا آ گئی؟ یہودیوں کی حکومت آ گئی۔ ان لوگوں نے بانٹ دیا، آدھے پر قبضہ ان کا ہے، آدھے پر قبضہ ترکیوں کا ہے۔ لیکن عجیب ماحول ہے، ابھی تازہ کی جو خبر ہے، عجیب ماحول ہے۔ جو حصہ ترکی کے قبضے میں ہے وہاں پر بے دینی ہے، جوئے وغیرہ چالو ہیں، لیکن جو حصہ ان کے قبضے میں ہے وہاں پر جوئے پہ بینڈ ہے، جوئے پہ بینڈ ہے، زیادہ بدماشی نہیں۔ یہ حال ہے جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جس نے تقریباً 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ کتنے لاکھ؟ 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ افریقہ کا یہ جنگل، شمالی افریقہ کے یہ جنگل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہی دور میں فتح ہوئے، جس کے سپہ سالار حضرت عقبہ بن نافع تھے۔ جب وہاں گئے ہیں، اس سے پہلے بھی اسلامی لشکر وہاں جا چکے تھے، فتح حاصل کرتے تھے، لیکن دوبارہ وہ لوگ غداری کر دیتے تھے، اس لیے کہ اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ صحابہ فتح کر کے چلے آتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے افریقہ میں فتح حاصل کی، اور جب فتح حاصل کی ہے تو شمالی افریقہ میں اپنی ایک جگہ بنانے کے لیے، آبادی بسانے کے لیے ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، جنگلات تھے چاروں طرف۔ تو حضرت عقبہ بن معاویہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے، جس میں تقریباً 18 صحابہ کرام تھے، سب کو اکٹھا کیا اور دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد جنگل میں اعلان کیا کہ آئے جنگل کے درندوں، چرندوں، پرندوں، آج ہم مہمان رسول کو اس جنگل میں قیام کی ضرورت ہے، اس لیے یہ عقبہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ یہ جنگل کو خالی کر دو۔ روایت کے اندر ہے کہ سانپ اپنے بچوں کو منہ میں لیے ہوئے، شیر اپنے بچوں کو منہ میں لیے ہوئے، سارے جانور وہ جنگل خالی کر رہے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی شخص ان جانوروں کو نہ چھیڑو،
یہ نکل رہے ہیں تو نکل جانے دو۔ یہ حضرت عقبہ بن نافع کی وہ آواز تھی کہ جس نے افریقہ کے جنگل کو خالی کر دیا، اور پھر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ جنگل کے اندر سے درختوں کو کاٹ دیا جائے اور وہاں پر آبادی قائم کیے۔ یہ سب کچھ ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ وہاں مسجدیں بھی بنائی گئی اور لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت یہ منظر جو دیکھ کر کے بربر جو قوم تھی، کئی لوگ اسلام قبول کر لیے۔ یہ شان و شوکت تھی حضرات صحابہ کرام کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کانپتے تھے کون؟ رومی لوگ، یہودی لوگ، کہ ایسا سیاستدان اور تجربہ کار ماہر جو شام کا گورنر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد جو تقریباً حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے تقریباً 6 مہینہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وقت ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے بلوائی لوگ کیے ہیں، تو مطالبہ دونوں طرف سے شروع ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے لشکر جرار لے کر باہر نکل پڑے۔ کس کے خلاف؟ کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی اور بتایا گیا کہ ایک لشکر جرار جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ کی طرف وہ لشکر آ رہا ہے، تو حضرت معاویہ نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا کہ اس میں آپ جو لکھنا چاہیں لکھ دیں۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے تو حسن رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے ہیں کیا کیا جائے۔ تو اس میں جذباتی قسم کے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہا اس کو ڈسمس کر دو، معاویہ کو ہٹا دو اور حملہ کرو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کرنا چاہیے، تو اس میں جو اکابرین صحابہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسہ یعنی حضرت حسن، یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ دو عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ یہ جنگ بالکل سمجھ لو چھڑ گئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسہ 2 عظیم جماعتوں میں صلح کا ذریعہ بنے گا اور صلح کرائے گا۔ اسی لیے شیعہ لوگ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ناراض ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی اور باغ ڈور سلطنت کس کے سپرد کر دی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو اپنی خلافت ہے تقریباً 20 سال، اور اگر جو خلافت راشدہ کے دور میں جو ان کی حکومت ہے اور وہاں کے گورنر رہے ہیں، اگر اس کو جوڑ لیا جائے تو تقریباً 40 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور اس 40 سال کے عرصے میں بے شمار قبائل اور علاقے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح کیے کہ جن کے پاس خلافت جیسے آئی ہے ویسے ہی رومی لوگ، یہودی لوگ کانپنے لگے۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت، باتیں بہت ساری ہیں، کیا کیا جائے، ابھی لمبا موضوع ہے۔ یہ ایک تاریخ ہے حضرت حسن و حسین، واقع کربلا، یزید کا مقام کیا ہے، یزید کو حضرت معاویہ رضی اللہ، ظاہر سی بات ہے، دیکھو بھائی یہ یزید بیٹے ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں،
تو وہ سب باتیں آئیں گی انشاءاللہ آگے کیا کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے. اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج ہی اس نمبر پر رابطہ کریں.